یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ کو چھوڑ دیں، مکہ سے آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ آپ نے سفر کے لیے جس دوست کا انتخاب کیا ان کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ آپ ہجرت کا سفر مبارک شروع ہو رہا ہے، رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہے۔ میرے بھائی یہ تھوڑی دور جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر جہاں پر پاک پیغمبر چل رہے ہیں ان کے چلنے سے زمین کے اوپر خون کے چند قطرے نظر آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ رک جائیں، یا رسول اللہ رک جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں ابوبکر جلدی چلو، دشمن پیچھے ہے۔ یا رسول اللہ رک جائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابوبکر جلدی چلو، دشمن پیچھے ہے۔ یا رسول اللہ رک جائیں گے تو ابوبکر کی جان نکل جائے گی۔ اے ابوبکر ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے آپ کا خون دیکھا نہیں جا رہا، آپ کو نہیں پتا آپ کے قدم مبارک کے نیچے سے خون بہ رہا ہے، کوئی کانٹا چبھ گیا ہے، کوئی پتھر لگ گیا ہے۔ یا رسول اللہ رک جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابوبکر چلے۔ یا رسول اللہ سواری کا انتظام ہوتا ہے۔ ابوبکر کدھر سے سواری کا انتظام ہوگا؟ دائیں بائیں کوئی چیز نہیں ہے، دشمن پیچھے ہے اور آپ کہہ رہے ہیں سواری کا انتظام ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر دائیں بائیں کچھ نہیں ہے، دشمن پیچھے ہے، سواری موجود نہیں ہے، آج ابوبکر کی کمر سواری بنتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی کمر کے اوپر سوار کیا۔ اللہ آپ کو بار بار لے کے جائے۔ غار ثور میں آپ دیکھیں میرے بھائیوں، وہاں پر اکیلے آدمی کا جانا محال ہے، اتنی آسانی بھی اکیلا آدمی نہیں پر جا سکتا، لیکن اس سفر مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق اپنی کمر کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں۔ غار ثور میں جا کے رکتے ہیں، جتنے سوراخ ہیں مختصر بتا رہا ہوں، سب کو اپنی پگڑی اتاری، ایک سوراخ کو بند کیا، ایک سوراخ باقی ہے، اس سوراخ کے اوپر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ کے اس کا منہ بھی بند کر دیا، اور پھر فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر کو یا رسول اللہ صفائی بھی ہو گئی ہے اور آپ کے لیے بستر کا انتظام بھی ہو گیا ہے، اب آپ تشریف لائیں۔ ابوبکر بستر کون سا ہے؟ یا رسول اللہ آج ابوبکر کی گود ہوگی اور آپ کا سر مبارک ہوگا۔ اب یہاں پر جب غار ثور میں موجود ہیں، دشمن ڈھونڈتا غار ثور کے منہ کے اوپر پہنچ چکا ہے، اوپر کھڑے ہیں، اتنا سا سوراخ ہے جہاں سے حضرت ابوبکر دیکھ رہے ہیں کہ کفار مکہ آ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں مبارک کو دیکھ، ان کے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اس وقت تھوڑا سا غم آتا ہے کہ اگر دشمن نے جھک کر دیکھا تو وہ ہم کو دیکھ لے گا، پہچان لے گا۔ تھوڑا سا غمگین ہوئے، اللہ رب العزت کی ذات نے آسمانوں سے فوراً جبرائیل کو ڈرایا، اے جبرائیل فوراً جاؤ، جا کے میرے پاک پیغمبر کو بتاؤ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اے میرے محبوب آپ کے ساتھ جو غار میں صاحب موجود ہے، دیکھیے میرے بھائیوں قرآن کیا خوبصورت ترین اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت ابوبکر کی شان میں الفاظ سلیکٹ کیے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، یہ جو آپ کے ساتھ دوسرے ہیں، ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، ان صاحب کو بولے لا تحزن، نہ ڈرے، نہ گھبرائیں، پریشان نہیں ہونا، لا تحزن
ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس سے آگے کا واقعہ سنیے، یہاں سے کامیاب ہو کر دشمنوں سے بچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ کے باہر جب قیام کیا، مدینہ والوں کو پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کے رسول جنہوں نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا، جو اللہ کے آخری نبی، جو اللہ کا پیغام لے کر، قرآن لے کر، اسلام لے کر آ چکے ہیں، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر مشابہت، کیونکہ مدینہ والوں نے اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان دونوں میں پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ عمر مبارک بھی قریب قریب ہے، شکل و صورت بھی قریب قریب ہے، حتیٰ کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ امامے کا جو بند نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ڈھیلا رہ گیا تھا، ابو بکر صدیق نے بھی آپ کی محبت میں وہ ڈھیلا رکھا تھا۔ لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جناب حضرت ابو بکر صدیق سے مصافحہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اللہ کے محبوب کون ہے اور جناب حضرت ابو بکر صدیق کون ہے۔ وہ سمجھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ چند لوگ آئے، آ کے سلام لی، مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے کے بعد بیٹھ گئے ہیں، مجھے اللہ کا رسول سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں، قربان جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً اٹھے، اٹھنے کے بعد کیا کیا، اپنے امام مبارک کو اتارا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، تاکہ آنے والے کو پتہ چلے آقا کون ہے اور غلام کون ہے، آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ اور دیکھیے یہ اللہ کے پاک پیغمبر کے سر کے اوپر سایہ کرنے کا اللہ نے کیا بدلہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں میں نے آپ کے درمیان ایک وقت گزارا ہے، جس نے بھی میرے اوپر ایک احسان کیا، چھوٹا کیا بڑا کیا، مالی کیا اخلاقی کیا، میں نے یقیناً اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ فقط ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے جتنے میرے اوپر احسان کیے وہ ان کا بدلہ نہیں چکا سکا، ان کا بدلہ اللہ رب العزت کی ذات ان کو دے گا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے سر کے اوپر سایہ کیا۔ پھر اللہ نے دیکھے اللہ کی شان، اللہ نے کیسا احسان کا بدلہ چکایا۔ آج بھی دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول کے سر کے اوپر سایہ کیا، اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب کے ساتھ لٹایا اور گنبد خضرا کا تا قیامت تک سایہ نصیب فرمایا۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میرے محبوب کے سر کے اوپر سایہ کیا ہے، جاؤ قیامت تک گنبد خضرا کے سائے کے نیچے سو جاؤ۔ اور پھر آخری بات تبوک کے موقع پر، باقی انشاءاللہ آپ کی سیرت کا واقعہ حصہ انشاءاللہ اندر جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ تبوک کے واقعے پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی ہی طلب کے ساتھ مسلمانوں سے چندے کی اپیل کی، چندہ مانگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے سارا کچھ جتنی اپنی اپنی استطاعت کے حساب سے لا کے مال اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں جتنا جو مال موجود تھا آدھا چھوڑ دیا، آدھا گھر رکھ دیا، آدھا لا کے مسجد نبوی میں رکھ دیا۔
اور دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کے آئے، حتیٰ کہ حیات صحابہ میں لکھا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک خانہ تھا، اس خانے کے اوپر سوئی، اندر سوئی تھی، رات کے اندھیرے میں وہاں سے وہ سوئی بھی نکال کے بیچ کے لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ اور قربان جائیں دیکھیں آج کل کے دور میں اگر کوئی شخص مسجد میں، مدرسے میں، کسی فلاحی ادارے میں آ کے چندہ دے، مال دے، تو وصول کرنے والے، انتظامیہ والے، مسجد کے چیئرمین یا فلاحی کمیٹی والے یا مدرسے والے، وہ تو یہی کریں گے جی جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، پھر بھی اگر کبھی موقع ملا تو پھر بھی چندہ دینا۔ کوئی سوال یہ نہیں کرے گا جی آپ مال پیچھے کتنا چھوڑ کے آئے ہیں، ہمیں تو آپ نے اتنا دیا، پیچھے کیا چھوڑا ہے، کوئی یہ نہیں پوچھے گا۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت عمر فاروق، اور یہاں پر ایک نقطے کی بات سنیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارے مال میں سے آدھا مال لے کے آنا حضرت ابوبکر کے سارے مال سے زیادہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سارا مال لے کے آئے، حضرت عمر فاروق آدھا لے کے آئے، آدھا چھوڑ کے آئے۔ حضرت عمر فاروق کا آدھا مال حضرت ابوبکر صدیق کے سارے مال سے زیادہ ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال ہی بدل دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ما خلفتنا لأہلک، اپنے اہل و یال کے لیے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ نصف مال چھوڑ کے آیا ہوں، نصف لے آیا ہوں۔ یہی سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابوبکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمانے لگے، یا رسول اللہ پیچھے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ مال دے دیا، گھر چلے گئے، رات کا وقت ہے، نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہی ہے۔ بیٹی نے پوچھا، ابا جان سارا مال تو دے دیا لیکن پھر سو کیوں نہیں رہے، کروٹیں کیوں بدل رہے ہیں؟ فرمانے لگے، میری پیاری بیٹی سوچ رہا ہوں اللہ کے رسول نے جس طلب کے ساتھ تبوک کے موقع پر مانگا ہے، پہلے کبھی نہیں مانگا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابوبکر کے جسم کے اوپر یہ جو کپڑے ہیں، یہ کپڑے بھی جا سکتے تھے، صبح اٹھ کے ان کپڑوں کو بھی بیچا اور ٹاٹ کا لباس پہن کے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور قربان جائے دیکھیں، ٹاٹ کا لباس ہے، کانٹوں سے اس کو سیا ہے۔ ابوبکر یہ لباس کیسا؟ یا رسول اللہ میرے تن پہ جو اچھا لباس تھا اس کو بھی بیچ دیا، یہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس عمل کو اتنا قبول کیا، آسمانوں سے فوراً جبرائیل کو دلایا، اور کس شکل میں دلایا؟ اس ٹاٹ کے لباس میں دلایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اے ابوبکر دیکھو یہ جبرائیل آئے ہیں، یہ ٹاٹ کا لباس پہنے آئے ہیں۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پوچھ رہے ہیں، اپنے ابوبکر سے پوچھو کہ آج وہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، یا رسول اللہ میں نے تو اپنے جسم کے کپڑے بیچے ہیں، اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کے ٹکڑے بھی اللہ کے راستے میں دے دے میں پھر بھی راضی ہوں۔ اور کہا، جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ آسمان پہ دیکھیں، سارے فرشتوں نے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اللہ کو اتنا یہ عمل پسند آیا ہے۔ اور میرے بھائیو دیکھیں، سارا کچھ اپنا تن من دن اللہ کے پاک پیغمبر کے راستے میں ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ سلام بھیج رہا ہے، جبرائیل سلام لے کے آیا ہے۔ یہ میرے بھائیو چند ایک واقعات تھے جو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے تھے۔ انشاءاللہ باذن اللہ اس کا کچھ بقیہ حصہ آئندہ جمعے میں بیان کیا جائے گا۔ آج 22 جمادی الثانی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ ہمارے ذمے ہے، ہمارے اوپر قرض ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام
کس طرح کے تھے اور کس طرح کے عاشق تھے، کس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اللہ بھی ہمیں سچی اور پکی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔